آج کا موضوع ہے منصب رسالت اور فرائض نبوت. یہ یاد کر لیں. آج کا موضوع ہے منصب رسالت اور فرائض نبوت. کہ اللہ پاک ہر نبی کو جو بھیجتا ہے وہ سارے انسانوں میں چنے ہوئے ہوتے ہیں. ہر اعتبار سے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. وہ معصوم بھی ہوتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے ہر نبی معصوم ہے. یاد رکھیں بعض جگہ ایسی ہے قرآن حکیم کے اندر، یہ میں نوٹ کرا دوں پہلے، جہاں پڑھنے والے کو نہ سمجھی کی وجہ سے، نہ دانی کی وجہ سے، نہ علمی کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ درخت اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس کے قریب نہیں جانا. تو قرآن حکیم کے اندر ہی موجود ہے کہ انہوں نے اس درخت کا دانا. یہ بات میں آپ گھروں میں بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے تھے نا. یار خطیب صاحب نے کہا کہ معصوم ہے تو یہاں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے. کیا جواب ہے؟ یاد رکھیے کہ جہاں انہوں نے دانا وہ کھا لیا، اللہ پاک خود ہی آگے فرما رہا ہے، اس کی وضاحت فرما رہا ہے کہ آدم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. جب تک وہ نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک گناہ کیا، غلطی کی. جبکہ اللہ نے خود ہی اس غلطی کی تردید فرما دی. اب وقت نہیں کہ وہ آیا پڑھو حافظہ بیٹھے پوچھ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ یہ کام کروا کے بتانا تھا کہ اگر اللہ کے کسی بندے سے کوئی ایسی خطا ہو جائے اسے کرنا کیا چاہیے. دنیا کو سمجھانے کے لیے تھا. خود ہی یہ ایک راستہ اختیار فرمایا. حکمت اسی کا نام ہے کہ آدم نے اگر وہ کھا لیا، ہم نے روکا تھا، لیکن اب اسے اگر یہ ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ وہ 300 سال دن اور رات روتے رہے. یہ بتانا اصل مقصود تھا. اے میرے محبوب کے غلاموں، تم سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر نبی کی سنت بھی تو سامنے رکھو نا. ہم تک جائیں گے اس چکر میں کہ دیکھو جی آدم سے غلطی ہو گئی. حضرت یونس علیہ السلام بڑی مچھلی کے پیٹ میں گئے. انہوں نے ایک وظیفہ پڑھا تھا، اس میں مچھلی کے پیٹ میں قرآن کے اندر موجود. میں قرآن سے بات نہیں کرتا تھا. لا الہ الا انت سبحانک. سنا ہوا سب نے؟ یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ کہ حضرت یونس علیہ السلام یہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تو پاک ہے، بے نیاز ہے، لیکن میں ظالموں میں سے ہوں. کوئی آدمی یہاں اٹھ کے کوئی جرت کر سکتا ہے کہ کہیں گے جی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا میں تو ظالموں میں سے ہوں؟ حضرت یونس علیہ السلام ظالم تھے؟ جی یہی ہماری کم علمی ہے، کم فہمی ہے. ہم پوری تحقیق کیے بغیر فوراً انگلی اٹھا دیتی ہے نبی پر. انہوں نے اگر اپنے آپ کو کہا وہ 1000 بار کہے، 1,00,000 بار کہے اللہ کا نبی ہے، جتنا قرب زیادہ ہے اتنا ڈر زیادہ ہے. جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا ڈر زیادہ ہے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے. اللہ کے بندوں میں ذرا نبیوں کو دیکھو کہ نبیوں کی سنت کیا ہے. وہ نبی ہو کر دن رات کیا وظیفے پڑھ رہے ہیں. یا اللہ ہم ظالم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ظالم ہے، وہ ہماری تربیت کے لیے ہے. کہ یہاں بھی امی کا لفظ جو تھا اس کا ایک معنی ہے ان پڑھ ہونا، اور یہ اگر لفظ کی ترجمہ کیا جائے حضور کے حوالے سے تو وہ حضور کی گستاخی ہو جائے گی اور یہ کفر ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ آپ ان پڑھ تو نہیں تھے، پڑھے ہوئے تھے. سمجھے؟ پڑھے ہوئے تھے لیکن کسی انسان کے پاس نہیں پڑھے تھے. پڑھے تھے لیکن اللہ نے کسی انسان کا شکل نہیں بنایا تھا.
اگر آپ لوگوں کے سامنے اس وقت پڑھتے لکھتے سامنے سب کے سامنے تو کوئی الزام لگا سکتا تھا یہ جو کہتا ہے یہ اللہ کا قرآن کلام ہے، وہ کہہ سکتا تھا یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ خود ہی رات کو بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے لکھتا جاتا ہے اور صبح اٹھ کے اعلان کر دیتا ہے یہ تو خدا کا کلام ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کہ میرا اور میرے محبوب کو تم جانتے ہو، وہ کسی کے پاس پڑھا لکھا نہیں ہے، اگر وہ بول رہا ہے تو وہ وہی بول رہا ہے جو اس کا رب بلوا رہا ہے۔ جو کلام وہ کر رہا ہے وہ کلام اس کا اپنا بنایا ہوا نہیں، تم خود گواہ ہو کہ کسی کے پاس وہ پڑھنے کے لیے گیا ہی نہیں۔ ساتھ یہ بھی تو کہہ دیا نا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، تم یہ سنتے نہیں میرا اعلان کہ میرا محبوب تو اپنی زبان سے اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو بولتا ہی اس کے تحت جب رب کی طرف سے بتایا جاتا ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ شب قدر کے موقع پر، شب لیلۃ القدر کے موقع پر شاید غالباً میں یہاں بیان کر چکا ہوں، اس بات کو دہرا دیتا ہوں، اور اگلی بار موضوع ہمارا تھا انشاءاللہ اگلے جمعہ ہی ہوگا کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، تو میں اس موقع پہ بیان کر چکا ہوں، اس کو بھی ذرا یاد کر لیں سارے۔ جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، سب سے پہلی وحی، میں آپ سے پوچھنا ہے بنیادی چیزیں رٹا رہا ہوں آپ کو۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے بے پڑھے، کہ بغیر کسی کے پڑھے ہوئے آپ پوری کائنات کو پڑھا رہے ہیں، پوری کائنات کو پڑھا رہے ہیں۔ آئیے اس کی مثال قرآن خود دے رہا ہے، جو کہتے ہیں وہ ان پڑھ تھے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے جو پہلی وحی نازل ہوئی، وہ پہلی وحی کے الفاظ کیا ہے؟ جی بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں سامنے، جو یہ جمل مارتے ہیں، یہ ترجمہ کرتے ہیں، آپ ان پڑھ تھے، وہ ذرا یہ الفاظ تو پڑھے، پہلی وحی ہے کیا اور پہلی وحی کا لفظ ہے کیا؟ ایک کلام محبوب پڑھیے، یہ کون پڑھا رہا ہے؟ کچھ بولے کچھ نہیں بولے، وہ تو تمہیں امی کا غلط ترجمہ کرنا یاد آ گیا، یہ یاد نہ رہا کہ پہلا لفظ پہلی وحی جو نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا۔ محبوب پڑھیے، یہ کون پڑھا رہا ہے؟ سارے بولو گے تو میرے یقین ہوئے اللہ پڑھا رہا اپنے محبوب کو۔ پھر ایک دلچسپ بات یہاں سنتے جائیے، اس کے بعد بات ختم، اگلی گفتگو انشاءاللہ فلیگ انہوں نے لگائی ہوئے تھے سلطان صاحب نے بھی، وہ اس کی باری نہیں آئی، اگلے جمعہ انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن یہ بات کرتا جاؤ۔ جبریل آیا اور جبریل نے آ کر کہا اقرا، یہ بھی ایک بہت بڑا اہم نقطہ ہے اور قابل غور ہے سب کے لیے، آج کے جمعے کا سمجھے نچوڑ یہ نکل آئے گا۔ جبریل نے کہا اقرا، اللہ نے بھیجا ہے کیا محبوب جا کے میرے محبوب کو کلام دے۔ اقرا، حضور فرماتے ہیں مانا بیکار ہے، جبریل میں پڑھنے والا نہیں، پوچھو جبریل پھر کہتا ہے اللہ کا حکم ہے جبریل پڑھیے یا سنا پڑھیے۔ اقرا، حضور پھر دوسری دفعہ فرماتے ہیں مانا بیکار ہے، میں پڑھنے والا نہیں، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھ سکتا، جو ترجمہ مرضی کر لیں۔ 3 دفعہ جبریل نے یہی الفاظ کہے، بار بار جبریل کہہ رہے ہیں اقرا اقرا اقرا، حضور جواب دیتے ہیں مانا بیکار ہے، جبریل میں نہیں پڑھ سکتا،
یہ ایک ٹیسٹ تھا، یہ چیکنگ تھی، دنیا کو بتانا تھا، بلکہ جبریل کو بھی آج پڑھانا تھا۔ پہلے دن ہی اب جبریل شاگرد بن رہا ہے اور حضور استاد بن رہے ہیں، کہ جبریل کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ نہ سمجھتے رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آ رہا ہوں، شاید میں جانتا ہوں یہ نہیں جانتے۔ تو تینوں بار حضور نے فرمایا کہ میں جبریل نہیں پڑھنے والا۔ چوتھی بار جبریل نے عرض کی اقرا بسم ربک، یا رسول اللہ اپنا رب کا نام لے کر پڑھیے۔ جب رب کا نام آیا نا حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ بھی مسکراتا ہوگا، جبریل کو بھی سمجھ آ گئی۔ جب تک میں اقرا اقرا کہتا رہا، پڑھیے پڑھیے کہتا رہا، حضور نہیں پڑھتے تھے۔ جب میں نے رب کا نام لیا تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جبریل تو میرے رب کے نام کے بغیر ہی مجھے پڑھانا چاہتا ہے، جب تک میرے رب کا نام نہیں لے گا میں نہیں پڑھے گا۔ اسے پتا چلا جبریل میں اس رب کو پہلے سے جانتا ہوں، جبریل کو یہ بھی نہ بتانا پڑے۔ جب رب کا نام لیا تو یہ بتانا مقصود تھا، جبریل مجھے معلوم ہے تو اللہ کا پیغام لے رہا ہے، لیکن جس رب کا تو پیغام لے کے آیا ہے اس رب کو میں پہلے سے ہی جانتا ہوں۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یہ وحی نازل ہونے سے پہلے جب مکہ میں تھا، ساری کتابیں سیرت کی پڑھ کے دیکھ لیجیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ وہی تو نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں، حضور پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ ان نمازوں میں کیا پڑھتے تھے جی؟ ابھی تو نماز نازل ہی نہیں ہوئی، نماز کا حکم تو نازل ہوا معراج کے موقع پر۔ جامعہ قادریہ والوں میں چاہتا ہوں جاتے جاتے میں آپ کو یہ چیزیں رٹا جاؤں۔ نماز کا حکم تو نازل ہوا مدینہ شریف جانے سے پہلے، تھوڑی دیر پہلے، اور حضور تو پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے، بلکہ اس کو بھی چھوڑ دیجیے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا خرج منی نور، جب حضور کی ولادت ہوئی میرے جسم سے نور نکلا، یہ نہیں کہا بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، خرج منی نور، نور نکلا۔ اور ساتھ ہی فرماتی ہیں حیرت اس سے بھی زیادہ اس وقت ہوئی کہ نکلتے ہی بچہ کودا، میری گود سے کودا اور زمین پر سجدہ کیا، اور میں نے ان کانوں سے سنا حضور فرما رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو ان پڑھ تھے، مارے گرے نے پڑھا کر بھیجا ہے، لیکن کسی انسان کے پاس نہیں پڑھے۔ میں اسی پر اتفاق کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے شروع کریں گے، اور اگلے جو آئے کیوں تھے، اصل مقصد کیا تھا آنے کا؟ وہ مقصد یہ تھا پوری کائنات کے معلم بن کر آئے۔ اب اس کا سلسلہ ہم اگلے جمعے کریں گے، وما علینا الا البلاغ۔